فضائل اعمال ہیں. کہتے ہیں جنید بغدادی ایک مرتبہ شیطان کو دیکھتے ہیں ننگا پھر رہا تھا. ان کو یا چھوکریاں نظر آتی ہیں یا بغیر داڑھی والے چھوکرے نظر آتے ہیں یا پھر شیطان آتا ہے, تیسری چوتھی چیز کوئی نہیں آتی. ننگا پھر رہا تھا. جنید نے کہا تجھے شرم نہیں آتی تو ننگا پھرتا ہے؟ کہا میں مردوں کے سامنے ننگا پھرتا ہوں, یہ کوئی مرد ہے؟ مرد تو وہ تبلیغی جماعت کی جو مسجد شنیسیہ ہے اس میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اصل مرد ہیں. ذکر کر کر کے میرا جگر جلا دیا ہے. جنید اس مسجد میں گئے, دیکھا کچھ لوگ سر پہ گھٹنوں پہ سر رکھ کے مراقبہ کر رہے تھے, الا اللہ کی ضربیں مار رہے تھے. مجھے دیکھتے ہی فوراً بولے بغیر, جنید کے بتائے بغیر کہ میں نے کیا خواب دیکھا ہے, فوراً کہنے لگے اس شیطان کی باتوں میں نہ آ جانا, وہ شیطان تھا. ابھی بتایا نہیں کہ رات میں نے خواب میں شیطان سے ملاقات کی. ان بزرگوں نے دلوں میں آنے والے وسوسوں کو پہلے ہی پہچان لیا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, زہر والا کھانا رکھا جاتا ہے, یہودیہ لاتی ہے, بوٹی اٹھا کر منہ مبارک میں داخل کر لیتے ہیں. نبی کو اس کے دل کے وسوسوں کی اطلاع کیوں نہ ہوئی؟ نبی اس کو کیوں کھا گئے؟ نبی نے اس کو کیوں چبا لیا؟ کیوں کہا کہ اس گوشت نے, اس ران نے مجھے بول کر بتایا ہے آقا نہ کھاؤ, مجھ میں زہر ملا ہے. فضائل اعمال کی بربادیوں میں سے بہت بڑی بربادی علم غیب. سامعین, آپ نے توصیف الرحمان کی اس عبارت کو سنا اور اس عبارت پر پھر تبصرہ بھی سنا, جو عبارت اس نے حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ کی فضائل اعمال صفحہ نمبر 437 نقل کی ہے. اس شخص کی خیانت اور جہالت پر مطلع ہونے سے قبل آپ حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ کی وہ عبارت سنیں. حضرت جنید رحمہ اللہ سے نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ خواب میں شیطان کو بالکل ننگا دیکھا. انہوں نے فرمایا کہ تجھے شرم نہیں آتی کہ آدمیوں کے سامنے ننگا ہوتا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ یہ کوئی آدمی ہے. آدمی وہ ہیں جو شنیزیہ کی مسجد میں بیٹھے ہیں, جنہوں نے میرے بدن کو دبلا کر دیا اور میرے جگر کے کباب کر دیے. یہ اصل عبارت ہے. اس نے اس عبارت پر تبصرہ جو کیا وہ کیا, لیکن اس میں جو اس نے خیانت اور بددیانتی سے کام لی ہے, اب اس پوری عبارت میں کہیں یہ موجود نہیں ہے کہ اس نے کہا وہ تبلیغی جماعت کی شنیزیہ کی مسجد میں جو لوگ بیٹھے ہیں, اور کہتے ہیں شیطان نے کہا. میں کہتا ہوں بالکل, اگر یہ جملے شیطان کے ہیں, اس شیطان سے مراد اگر توصیف الرحمان ہے تو بالکل ٹھیک ہے. اس لیے کہ اس کتاب میں حضرت نے تو جو جملہ نقل کیا اس میں یہ بات نہیں کہ جو تبلیغی جماعت کی شنیزیہ کی مسجد میں بیٹھے, تبلیغی جماعت کی مسجد شنیزیہ میں بیٹھے ہیں. کہتے ہیں شیطان نے کہا کہ وہ تبلیغی جماعت کی شنیزیہ مسجد میں جو بیٹھے ہیں. یہ جملہ حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ کی عبارت میں موجود نہیں, یہ جملہ تم نے اپنی طرف سے کہا. اگر اس کا قائل شیطان ہے کہ شنیزیہ کی مسجد تبلیغی جماعت کی مسجد ہے اور اس شیطان سے مراد توصیف الرحمان ہے تو پھر تو ٹھیک ہے, شیطان نے کہہ دیا. لیکن اگر اس کا قائل شیطان نہیں ہے, کوئی اور ہے, تو اس کی وضاحت توصیف الرحمان صاحب خود کریں. اب خیانت اور بددیانتی کا جو اس نے مظاہرہ کیا, اب کہاں حضرت جنید رحمہ اللہ تعالی 3 صدی ہجری کے بزرگ, اور کہاں تبلیغی جماعت کی مروجہ صورت میں چلنے والی جماعت 14ویں صدی ہجری کی جماعت. تو ایک جماعت جو 14ویں صدی ہجری میں اپنا کام کر رہی ہے, اور ایک بزرگ جو 3 صدی ہجری کے ہیں, اس دور کی مسجد کو تبلیغی جماعت کی مسجد کہہ کے مروجہ تبلیغی جماعت پہ رد کرنا, یہ خائن اور بددیانت آدمی کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا. اس نے ایک خیانت تو یہ کی کہ جو لفظ نہیں تھا اس لفظ کا اضافہ کر دیا, اور اس شخص نے پھر اس کا استہزاء کرتے ہوئے عجیب تمس مذاق اڑاتے جملہ کہا. کہتے ہیں ہاں ان کو یا چھوکریاں نظر آتے ہیں یا چھوکرے نظر آتے ہیں یا ان کو شیطان نظر آتے ہیں. اللہ تمہیں ہدایت عطا فرمائے. ان حضرات نے جو دین کے کارنامے سر انجام دیے, جو عبادات کی ہیں, وہ تمہاری آنکھوں سے کیوں اوجھل ہے؟ اللہ کے ولیوں پر یہ الزام دھرنے کے لیے ایسے بکواسات اور ایسے غلیظ اور مغلظات جملے اپنی زبان سے بگنا, یہ توصیف الرحمان جیسا شخص شیطان کا ایجنٹ ہی کر سکتا ہے. عام آدمی کے بس میں اتنے گندے جملے نہیں.
تو ایک تو اس کی خیانت پر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، خیانت دیکھیں، اور دوسرا ایسی شخص کی جہالت بھی دیکھیں۔ اب یہ ثابت کیا کرنا چاہتا ہے کہ اگر کسی شخص کے دل میں کھٹکا آئے، کسی شخص کے دل میں اگر کوئی بات ہو اور دوسرا اس سے مطلع ہو جائے بغیر بتائے، تو یہ بات شاید شریعت کے خلاف ہے۔ اگر یہ بات شریعت کے خلاف ہے تو میں توصیف الرحمان سے پوچھتا ہوں، یہ میرے ہاتھ میں کتاب نواب صدیق حسن خان کی التاج المکلل ہے، اس کتاب التاج المکلل کے صفحہ، اسی کتاب التاج المکلل کے صفحہ نمبر 218 پہ نواب صدیق حسن خان ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، اور الامام الجیانی ان کے حالات کے دا کہتے ہیں ابن نجار نے کہا وَكَانَ يَوْمًا يَتَكَلَّمُ فِي الْإِخْلَاصِ وَالرِّيَاءِ وَالْعُجْبِ وَأَنَا حَاضِرٌ فِي الْمَجْلِسِ، کہ امام جیانی ایک دن اخلاص، ریا، عجب کے بارے میں گفتگو فرما رہے تھے اور میں اس مجلس میں موجود تھا۔ فَخَطَرَ فِي نَفْسِي كَيْفَ الْخَلَاصُ مِنَ الْعُجْبِ، میرے دل میں یہ بات آئی، میرے دل میں خیال آیا کہ اس عجب سے بچنے کی صورت کیا ہے۔ فالتفت الیہ، تو جیانی میری طرف متوجہ ہوئے اور فوراً کہا اذا رأیت الاشیاء من اللہ وانه قد وفقك لعمل الخیر للخیر واخرجت نفسك من البعید سلمت من العجب، اگر تو ان چیزوں کو دیکھ لے، اللہ کی طرف سے چیزیں دیکھے اور اللہ تجھے خیر کے کام کی توفیق عطا فرما دے اور تو اپنے نفس کو درمیان سے نکال لے تو عجب سے محفوظ ہو گیا۔ اب حضرت ابن نجار فرماتے ہیں کہ میرے دل میں صرف خیال آیا، میرے دل میں کھٹکا آیا، لیکن ابھی میں نے اپنی زبان سے جملہ، انہوں نے اپنی زبان سے اظہار نہیں کیا، تو حضرت امام جیانی نے فوراً جواب بھی دے دیا۔ اگر دل میں خیال آئے اور آدمی اس کا اظہار نہ کرے اور ولی اس خیال پر اطلاع کر دے، اللہ کرامتاً اس کو کشفاً یہ بات بتا دے، اگر یہ بات خلاف شریعت ہے جو فضائل اعمال میں حضرت شیخ زکریہ نقل فرمائی ہے، تو اسی طرح کا واقعہ نواب صدیق التاج المکلل میں بھی نقل فرماتے ہیں، تو جناب کو چاہیے اس پر حاشیہ چڑھا دیں۔ اور یہی التاج المکلل ہے کہ جس کے شروع میں اسی کے مکتبہ دارالسلام سے جو چھپی ہے، اس کے ناشر خود کہتے ہیں حذفنا واحیانا علقنا علی بعض الاخبار التي تخالف السلفیۃ خلافا بینا، کہ اس کتاب میں وہ باتیں جو سلفیت کے خلاف تھی ہم نے اس کو حذف کر دی ہے یا ہم نے اس پر حاشیہ چڑھا دیا ہے۔ اس پر کوئی حاشیہ نہیں ہے، کوئی نوٹ نہیں ہے، تاج المکلل سے نکالا نہیں ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس قسم کے واقعات سلفی مذہب کے بھی مطابق ہیں۔ مجھے نہیں سمجھ آتی تم سلفی ہو، تم اہل حدیث ہو، تم کس مذہب سے تعلق رکھنے والے ہو، یا تم لا مذہب قسم کے انسان ہو کہ جو جہالت اور خیانت کی وجہ سے محض محدثین کے بیان کردہ واقعات پہ اعتراضات تو کرتا ہے، لیکن اپنے اکابر کی کتاب میں اگر کوئی واقع آئے تو اس کو بیان نہیں کرتا۔ جو گرامی قدر سامعین، میں نے دو باتیں عرض کی۔ نمبر ایک، اس شخص نے خیانت سے کام لیا کہ اس میں جو لفظ نہیں تھا وہ بیان کر دیا۔ نمبر دو، اس شخص نے علم کی بجائے جہالت سے شاید کام لیا کہ اس نے اس واقعے کا استہزاء اور مذاق اڑاتے ہوئے یوں بات کہہ دی کہ شاید یہ خلاف شریعت باتیں ہیں۔ اللہ اس کو علم بھی عطا فرمائے، اللہ اس کو امانت بھی عطا فرمائے، اور اللہ اس کے شر سے امت مسلم